اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے پولیس کسٹڈی میں لوگ ٹارچر ہوتے ہیں. پولیس ٹارچر اس نیت سے شروع نہیں کرتی کہ یہ انسان مر جائے گا, بٹ بہت سے لوگ مر جاتے ہیں, پھر ان کو انکاؤنٹر دکھا دیا جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں کرتی جاتی ہیں. جہاں غلطی سے قتل ہو رہا ہے وہاں پہ آپ پہ فرض ہے دینا, کہ آپ نے دینا ہی دینا, اس کی سزا ہی ہے جو ریاست امپوز کر سکتی ہے. جہاں آپ نے قتل عمد کیا ہے, نیت کے ساتھ قتل کیا ہے, وہاں ریاست امپوز کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, وہاں مرنے والے کے خاندان والے لواحقین کا راضی ہونا ضروری ہے. قرآن جو ہے وہ ایک نظام کو تصور میں لے کے آتا ہے پہلے آپ کے لیے, اور پھر اس نظام کے حوالے سے قانون دے رہا ہے. کیا پاکستان میں آج ججز, قاضی, منصف پریشر سے آزاد ہیں؟ تو کیا ہمارے حاکم وقت اپنے آپ کو اتنا اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں, عوام کے آگے جواب دہ سمجھتے ہیں؟ 8 فروری کو جن کو ووٹ دیا گیا کیا وہی حاکم وقت بن کے آئے؟ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں, ایک اور بحث ہے, مگر نمائندگی جب نہیں ہے تو جواب داری بھی نہیں ہوگی. ہم قانون کی خرابی کی بات نہیں کر رہے, جس نظام میں جس طریقے سے یہ قانون نافذ ہے, جو اس کا اطلاق کر رہے ہیں, جو اس کی تشریح کر رہے ہیں, جو اس کو نافذ کر رہے ہیں, ہم ان کے حالات پہ تبصرہ کر رہے ہیں. اس وقت جس طرح سے دیت کا قانون اپلائی کیا جاتا ہے, اس میں تو وہ ایک طرح سے ہم نے اس کو سول بنا دیا, ٹارٹ بنا دیا, کہ مطلب کوئی کسی کا قتل کر دے, اس کو پیسے دے اور چھوٹ جائے. اگر آپ نے جرم نہیں کیا, نہ آپ نے کفارہ دینا ہے, نہ آپ نے دیت دینی ہے, نہ قصاص آپ کے ساتھ ہوگا. یہ اسی کے اوپر ذمہ داری ہے جو یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں میں قاتل ہوں. لاہور ہائی کورٹ نے قندیل کے بلوچ کو یہ کہہ کے رہا کر دیا کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل ہی نہیں ہے, اور اس لیے اس کے بھائی کو جو ہے وہ ماں کی معافی پہ چھوڑ دیا گیا, اور وہ ایکویٹر بری ہو گیا. جن کی ضرورتیں زیادہ ہوں گی انہی کے دل میں معافی کی گنجائش زیادہ ہوگی, اور وہ معافی دل بڑا کرنے کی وجہ سے ہے یا جیب تنگ ہونے کی وجہ سے ہے. آداب, میں ہوں منظر صدیقی. میرے آج کے مہمان ہیں جبران ناصر صاحب, جو کہ ایک وکیل ہیں اور سول رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ان سے ہم بات کریں گے دیت کے معاملے پر. یہ ایک شرعی قانون ہے جو کہ پاکستان میں اس کا اطلاق انتہائی غیر شرعی طریقے سے کیا گیا ہے. اسلام کے ہر قانون کی بنیاد ہے انصاف. کسی عربی کو اجمی پر, کسی اجمی کو عربی پر فوقیت حاصل نہیں. یہی بنیاد ہے تمام شرعی قوانین, یعنی انصاف کی. دیت کے معاملے میں انصاف تو ایک طرف, اس کو ہم نے دولت مندوں کے ہاتھ میں ایک ڈگڈگی کے طور پہ دے دیا ہے کہ قتل کرو, دیت دو اور چھوٹ جاؤ. اسی پر ہم بات کریں گے. بہت بہت شکریہ جبران ناصر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. یہ جو قانون ہے یہ 1997 میں میاں نواز شریف کے دور میں ایکٹ بنا. آرڈیننس کے طور پہ تو 1990 میں آپ کہہ رہے تھے آ گیا تھا, اس سے پہلے 1979 میں بھی انٹروڈیوس کیا گیا. اوکے. تو جب یہ باقاعدہ قانون بنا 1997 میں, یا جس کی آخری شکل ہم کہہ لیں, جی, جو موجودہ شکل, تو اس میں یہ بڑی جلد بازی میں پاس ہوا. جیسے آج کل قوانین پاس ہوتے ہیں کہ کوئی بحث نہیں, کوئی پراپر ایک ہوتا ہے ریسرچ, پوری ایک کر کے ایک قاعدے سے قانون پاس ہوتا ہے. اس وقت بھی نہیں ہوا, اس وقت لٹرلی آدھے گھنٹے میں پاس ہوا, اور اپوزیشن نے کافی احتجاج بھی کیا. تو جو اس وقت وزیر قانون تھے ظفر علی شاہ صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ابھی پاس کر دیں اور پھر بعد میں ہم اس میں ترامیم کر کے اس کو ٹھیک کر لیں گے. لیکن آج 28 سال ہو گئے ہیں, دیکھنے میں تو نہیں لگ رہا کہ اس میں کچھ بھی تبدیلی ہوئی ہے, کچھ بھی چینجز ہوئے. بطور وکیل آپ اس پہ تھوڑا سے بات کریں, روشنی ڈالیں, کہاں کھڑے ہیں ہم دیت کے معاملے میں آج؟ دیکھیے, پاکستان کے قانون کے اندر دیت جو ہے بطور سزا وہ ہے قتل خطا کے جرم کے اندر. قتل خطا ہے کہ آپ کی نیت نہیں تھی کسی کو قتل کرنے کی, آپ کی نیت نہیں تھی کوئی غیر قانونی کام کرنے کی, مگر آپ کی ہی کسی اقدام کے نتیجے میں کسی کا بغیر نیت کے قتل ہو گیا, بغیر کوئی غیر قانونی کام کیے قتل ہو گیا. پھر ہے قتل بالسبب, ٹھیک ہے, کہ جو کام آپ کر رہے تھے وہ ایک غیر قانونی نیچر کا تھا, ٹھیک ہے, مگر آپ کو کسی کو تکلیف پہنچانے کی نیت نہیں تھی. جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں بغیر لائسنس کے, اور بغیر لائسنس سے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی انسان اگر قتل ہو جاتا ہے آپ سے, تو وہ قتل بالسبب کے زمرے میں آئے گا. چونکہ آپ ایک کام فنڈامنٹلی غیر قانونی کر رہے تھے بغیر لائسنس سے گاڑی چلانا. بے شک آپ اس نیت سے نہیں گاڑی چلا رہے تھے بغیر لائسنس کے, ہو سکتا ہے آپ گاڑی سیکھنے کی نیت سے چلا رہے ہوں یا گھر سے کوئی سامان لینے کے لیے جا رہے ہوں, بٹ کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہ رہے تھے. اور پھر ہے قتل عمد. قتل عمد قتل بالسبب سے اور قتل خطا سے بالکل مختلف ہے. قتل عمد کے اندر یا تو کسی انسان کو قتل کرنے کی آپ کی نیت ہے, یا اس کو جسمانی طور پہ اتنی تکلیف پہنچانے کی نیت ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو سکتی ہے. اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے
پولیس کسٹڈی میں لوگ ٹارچر ہوتے ہیں. پولیس ٹارچر اس نیت سے شروع نہیں کرتی کہ یہ انسان مر جائے گا, بٹ بہت سے لوگ مر جاتے ہیں, پھر ان کو انکاؤنٹر دکھا دیا جاتا ہے, اس طرح کی چیزیں کرتی جاتی ہیں. میں ایک ایسا ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ واحد قسم نہیں ہے مگر جو آپ نے خبروں میں شاید پڑھا ہو دیکھا ہو. اب جو قتل عمد ہے اس میں بھی دیت کی ہم نے کھڑکی کھلی رکھی ہے. اب یہاں بحث شروع ہوتی ہے کہ کیا اسلام کے اندر, بیکاز ہم اسلامک انجنکشنز کے نام کے اوپر قصاص اور دیت اور عرش اور دمن یہ تمام سزائیں انٹروڈیوس کراتے ہیں ہماری جورسپروڈنس کے اندر, کہ کیا صرف وہ قتل جو مسٹیک سے ہوئے, جو بغیر نیت کے ہوئے, جو غلطی سے ہوئے, اور اس سے نکلنے والے اگر کوئی مسائل ہیں, اگر قبائل کے بیچ میں کوئی دشمنی ہے, خاندانوں کے بیچ میں دشمنی ہے اور بدلے کی ایک فضا چل اٹھتی ہے اور وہ لوگ اسے وہ قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس چیز کو ریکگنائز کر کے کہ جو پہلا قتل ہوا یار وہ غلطی سے ہوا, اس کو جانے دو, اس کو درگزر کرو, اس انسان سے کوئی کمپنسیشن لے لو, یہ کمپنسیشن کی اماؤنٹ ایک ریاست طے کرے گی اور یہ اپنا کفارہ ادا کرے گا, یا پرانے زمانے میں جب تھے سلیوز تو سلیوز کا جو ہے وہ آزاد کر دے گا, یا روزے رکھے گا, یا کچھ اور کام کرے گا, مگر آپ کو بھی کمپنسیشن دے گا. یہ سورہ نساء سے ہم یہ لیتے ہیں تشریح. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کے اندر بھی جو ہے وہ اس بات کا ذکر ہے, مگر وہاں پہ غلطی کے لفظ نہیں ایسا سچ ہمیں ملتے جیسے سورہ نساء کے اندر واضح طور پہ ملتے ہیں. تو لوگوں نے اس میں سے آف کورس مطلب لیا کہ اگر ویسے بھی دشمنی میں یا جان بوجھ کے اگر آپ قتل کر دیں کسی کو جس میں غلطی نہ بھی شامل ہو, قتل عمد شامل ہو, تو وہاں پہ اگر راضی ہوں, یہاں پہ اب چینج ہو گیا, جہاں غلطی سے قتل ہو رہا ہے وہاں پہ آپ پہ فرض ہے دینا, ٹھیک ہے, کہ آپ نے دینا ہی دینا, اس کی سزا ہی ہے جو ریاست امپوز کر سکتی ہے. جہاں آپ نے قتل عمد کیا ہے, نیت کے ساتھ قتل کیا ہے, وہاں ریاست امپوز کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, وہاں مرنے والے کے خاندان والے لواحقین کا راضی ہونا ضروری ہے. اچھا, اب قرآن جو ہے نا, جیسے ہمارے یہاں بہت سارے ججز جو ہیں, ہم کہتے ہیں کہ سر پولیس جو ہے نا وہ انویسٹیگیٹ نہیں کر رہی, پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہی, پولیس جو ہے وہ ایویڈنس اکٹھا نہیں کر رہی. تو ہم ایک ہمارے قانون کے اندر کہلاتی ہے 22A کی اپلیکیشن, کرمنل پروسیجر کوڈ کا 22A سیکشن ہے, جس کے تحت پاور ہوتی ہے ڈسٹرکٹ جج کو, جسٹس آف پیس کی, کہ وہ انویسٹیگیشن کے اندر کوئی سخم ہے تو پولیس کو بولے یا تو انویسٹیگیشن افسر چینج کر دے یا انویسٹیگیشن صحیح کرے. جو روٹین میں جو آرڈر کرتے ہیں نا یہ ججز, وہ لکھ دیتے ہیں کہ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایویڈنس وغیرہ کلیکٹ نہیں ہوا, آپ کی اپلیکیشن ہم نے الاؤ کر دی. دی پولیس از ڈائریکٹڈ ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود لاء. یہ جملہ بہت ججمنٹس میں لکھا جاتا ہے جہاں ججز چاہتے نہیں ہیں کہ بھائی مجھے ضرورت تھوڑی ہے کہ میں واضح کروں اور ٹائم ٹیبل بناؤں انویسٹیگیشن آفیسر کا کہ تم اتنا بجے اٹھ کے تم صبح دفتر آؤ گے, تم پھر نکلو گے گشت پہ, تم یہاں سے ایویڈنس اکٹھا کرو گے, اس کا میمو بناؤ گے, پھر اس کو جا کے مالخانے میں جمع کراؤ گے. اتنی ساری چیزیں نہیں, میں بس لکھ رہا ہوں ان اکارڈنس ود لاء, یعنی کہ اب لاء میں جتنی چیزیں ہیں اس کو تم نے فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, قرآن بھی اسی طریقے سے ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے کہ جی جس کو آپ نے مارا ہے قتل عمد کے نتیجے میں اس کے خاندان والے راضی ہوں, تو قرآن کے تشریح میں نہیں جا رہا خود سے بیٹھ کے کہ وہ آیتیں اس بات پہ لکھی جائیں گی کہ دیکھو وہ جو خاندان والے ان پہ ڈر نہ ہو, ان پہ خوف نہ ہو, ان کو کوئی اور کسی قسم کی لالچ نہ دی ہوئی ہو. یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا, یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا. بالکل. تو یہ جو چیز مطلب کہ قرآن جو ہے وہ ایک نظام کو تصور میں لے کے آتا ہے پہلے آپ کے لیے, اور پھر اس نظام کے حوالے سے قانون دے رہا ہے. وہ ایک ایسے نظام کے قانون کی بات کر رہا ہے جہاں پہ منصف اور قاضی جو ہیں وہ پریشر سے آزاد ہیں. تو پہلا سوال, کیا پاکستان میں آج ججز, قاضی, منصف پریشر سے آزاد ہیں, یا وہ خود سینئر عدالتوں میں جا رہے ہیں مدعی بن کے اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں انصاف دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ اس نظام کی بات کر رہا ہے کہ جہاں پہ اگر آپ نے کوئی فورس تیار کی ہے قانون کو روکنے کے لیے, قاتلوں کو پکڑنے کے لیے, لوگوں کو بچانے کے لیے, وہ کسی قسم کی کرپشن اور انفلوئنس سے آزاد ہو. تو پھر پہلا سادہ سا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر پولیس کو ہم یا رینجرز کو ہم یا کسی اور ادارے کو ہم پولیٹیکل پریشر سے یا مانیٹری پریشر سے آزاد سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ یہ اس نظام کے بارے میں قرآن بات کر رہا ہے کہ جہاں پہ جو حاکم وقت ہیں وہ رائے عامہ سے اس وقت جیسے خلیفہ چنے جاتے تھے یا جو بھی رائے عوام لے, مگر اس میں ایک ٹرانسپیرنسی ہو, اور وہ ایسے حاکم وقت ہوں جو خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھیں, جو اگر کپڑے زیادہ ہے کسی کے کرتے میں دامن میں تو بتا سکے کہ بھئی پوچھ لو میں جواب دینے کو تیار ہوں.
تو کیا ہمارے حاکم وقت اپنے آپ کو اتنا اکاؤنٹیبل سمجھتے ہیں, عوام کے آگے جواب دہ سمجھتے ہیں؟ یا جن کو عوام ووٹ دے بھی رہی ہے, اگر آپ جسٹیفائی کر لیں کہ جمہوری بھی اسلام کے تحت جو ہے وہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے, تو 8 فروری کو جن کو ووٹ دیا گیا کیا وہی حاکم وقت بن کے آئے؟ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں ایک اور بحث ہے, مگر نمائندگی جب نہیں ہے تو جواب داری بھی نہیں ہوگی. جب آپ میرے ووٹ سے ہی نہیں آئے تو آپ مجھے جواب بھی کیوں دیں گے؟ تو اب جب وہ نظام نہیں ہے تو پھر اس نظام کے اندر بہتر سے بہترین قانون جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی گنجائش ہے, اس کو مینیپولیٹ کرنے کی گنجائش ہے, اس کو ابیوز کرنے کی گنجائش ہے. تو بڑا ضروری ہے آپ کے سامعین کے لیے, ناظرین کے لیے سمجھنا کہ ہم قانون کی خرابی کی بات نہیں کر رہے. جس نظام میں جس طریقے سے یہ قانون نافذ ہے, جو اس کا اطلاق کر رہے ہیں, جو اس کی تشریح کر رہے ہیں, جو اس کو نافذ کر رہے ہیں, ہم ان کے حالات پہ تبصرہ کر رہے ہیں, ہم ان کے اور اپنی حالات کے اوپر ماتم کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ قتل جو ہے وہ ریاست کے خلاف ایک جرم ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اس وقت جس طرح سے دیت کا قانون اپلائی کیا جاتا ہے اس میں تو وہ ایک طرح سے ہم نے اس کو سول بنا دیا, ٹارٹ بنا دیا, کہ مطلب کوئی کسی کا قتل کر دے, اس کو پیسے دے اور چھوٹ جائے. یہ تو ٹارٹ ہوا نا. لیکن یہ ریاست کے خلاف تو نہیں ہوا. وہ تو اس میں پھر بحالت مجبوری انسدادی دہشت گردی کی شکیں ڈالی جاتی ہیں تاکہ یہ عموماً دیکھنے میں آیا تاکہ یہ دیت والے معاملے سے بچ سکے. لیکن آپ سے میری بات ہو رہی تھی, آپ اس سے بھی متفق نہیں تھے. یہ جو جی اچھا, میں اس سے پہلے تھوڑا جو پہلے بات کر رہا تھا اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دیکھیے یہ بھی اب واضح ہے, جو سورہ نساء کی بات کر لیں یا سورہ بقرہ کی بات کر لیں, اور یا آپ حنفی اسکول, شافی اسکول, مالکی اسکول, کسی کی بھی بات کر لیں, دیت کی ذمہ داری صرف اس کے اوپر ہے جس کو تصور کیا جا رہا ہے, جس کے بارے میں شک اور شبہ نہیں ہے, چونکہ بے قصور کے اوپر قانون برڈن نہیں ڈالتا. اگر آپ نے جرم نہیں کیا, نہ آپ نے کفارہ دینا ہے, نہ آپ نے دیت دینی ہے, نہ قصاص آپ کے ساتھ ہوگا. یہ اسی کے اوپر ذمہ داری ہے جو یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ہاں میں قاتل ہوں, ہاں میں نے جرم کیا ہے. تو آپ کا دیت دینا ایک طریقے سے ایڈمیشن آف گلٹ ہے. اگر وہ پورا ٹرائل چلنے کے بعد جج صاحب نے 302 کے اندر آپ کو کنوکٹ نہیں کیا قتل عمد میں اور سزا نہیں سنائی کہ آپ قاتل ہیں, تو کم سے کم 164 کے اندر آپ کا کنفیشن ریکارڈ کرنا چاہیے کہ جی آپ قاتل ہیں, آپ کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں. ہم اس بحث کو ختم کر کے کہ ڈٹرمن کر لیں کہ قاتل کون ہے, وہ پارٹی اے ہے, پھر ہم دیت کی طرف جائیں گے. ابھی انویسٹیگیشن سٹیج میں, پری ٹرائل سٹیج میں, کسی بھی سٹیج میں آپ جب لواحقین کو راضی کر لیں کہ جی یہ کمپرومائز اپلیکیشن 345 کے تحت فائل کرنے کو تیار ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ملزم ہیں, مجرم نہیں, یہ ہمارے ملزم ہیں اور ہم اللہ کے واسطے ان کو معاف کر رہے ہیں, ہمارے ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے, تو وہ ایک کمپرومائز کی اپلیکیشن 345 کی آتی ہے, اس کی کاروائی شروع ہوتی ہے, اور بغیر اس چیز کو ڈٹرمن کیے ہوئے کہ آپ گلٹی ہیں کہ نہیں ہیں, وہ کمپرومائز کر کے کیس ختم کرتے ہیں. اور اس کا ایک جز ہوتا ہے کہ جی انہوں نے دیت دے دی یا نہیں دی, وہ ان کا اپنا ایک دیت. اب موسٹ لائکلی جو ہے نا جی, وہ ایک طے کرنے کے لیے گوئنگ ریٹ کیا ہے آج کی کے دور میں, زندگی کی کتنی ویلیو ہے. اگر میں ماروں کسی کو اور پکڑا جاؤں اور میرے خلاف میڈیا کھڑا بھی ہو جائے اور بتا بھی دے میں قاتل ہوں, تو وہ ویلیو طے کرنے کے لیے لائف کا بیرومیٹر رہ گیا ہے کہ آج کے دور میں میرے خیال میں اس وقت 88 لاکھ کے قریب پہنچی ہوئی ہے سالانہ, جو ایک نوٹیفیکیشن ہمارا نکلتا ہے. تو آپ وہ سزا ختم کر کے کمپرومائز کر کے دیت دے کے باہر آ جاتے ہیں, اور جو آپ کے ساتھ جو کنوکشن ہے, اب یہاں پہ ایک بڑا فرق ہے. ایک ہے کنوکشن, آپ کا گلٹی ثابت ہونا, ایک ہے سینٹینسنگ, آپ کا سزا بھگتنا. دیت جو ہے وہ کنوکشن ختم نہیں کر رہا, میرا جہاں تک انڈرسٹینڈنگ قرآن کی اسلامک لا کی ہے. بالکل صحیح. دیت یہ تہمت ختم نہیں کر رہا, دیت یہ الزام ختم نہیں کر رہا, دیت تاریخ مسخ نہیں کر رہا, لوگوں کو یہ بھولنے یا نظر انداز کرنے پہ مجبور نہیں کر رہا کہ جو پارٹی اے ہے تمہارے بیچ میں, تمہارے معاشرے میں, یہ قاتل ہے, اس سے قتل ہوا ہے. دیت کہہ رہی ہے کہ اس کی سزا ختم کر دی جائے. وہ سزا یہ ہو کہ آپ ریاست کو بولیں کہ اس کو بھی قصاص کریں, اس نے ہمیں مارا ہے اس کو ماریں, ٹھیک ہے, جس تکلیف سے اس نے ہمیں مارا ہے اس تکلیف سے اس کو ماریں, یا اس کو جو ہے وہ سزا دیں لائف امپریزمنٹ کی. کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے بیچ میں معاملے کو سالو نہیں کرتی مگر اس کو چلا کے بڑھائی رکھتی ہے. تو اس دور میں اس چیز کو رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چلو سزا کا ختم کر دو آنسر, کنوکشن اپنی جگہ رہے گی. ہم یہ نہیں کہیں گے قاتل کو کہ وہ بے گناہ تھا, ہمارے یہاں جیسے یہ لا اپلائی ہوتا ہے ہم قاتلوں کو بے گناہ بنا دیتے ہیں. اور بے گناہ بننے کا نتیجہ کیا ہے کہ جب آپ کے ریکارڈ کے اوپر کوئی کنوکشن ہی نہیں آئی
تو وہ آپ کی ٹریول ہسٹری بھی امپیکٹ نہیں کرتی، آپ پوری دنیا میں گھومتے رہیں قتل کرنے کے بعد، یورپ گھومیں، امریکہ گھومیں، آپ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، وہ آپ صدر بھی بن کی سکتے ہیں. الیکٹرل لاز کے لیے جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کو امپیکٹ نہیں کرتی. آپ نے اگر قتل کر کے دیت دے کے کل کو بار کا الیکشن لڑنا ہے، آپ سندھ بار کونسل کے پریزیڈنٹ بن جائیے، بار ایسوسی ایشن کے، آپ ہائی کورٹ کے جج بن جائیے، آپ سے وکالت کا لائسنس تھوڑی لیا جائے گا، آپ کا تو کیس ہی ختم ہو گیا نا. یو آر ڈیمڈ ایکویٹڈ. سوشل اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہی نا. تو آپ کسی بھی عہدے کے اوپر فائز ہو سکتے ہیں، آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. تو جس طریقے سے اس کو اپلائی کیا جاتا ہے اور اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے ویزاوی دا گلٹی پارٹی، کہ اس کے کانسیکوینسز سوشل ریپرکشنز کے بھی، پولیٹیکل ریپرکشنز کے بھی، اکنامک ریپرکشنز کے بھی، اور پینل کانسیکوینسز تو ختم ہی ہو گئے نا جب آپ سے سزا لے لی گئی دیت کے اگینسٹ، مگر یہ باقی کانسیکوینسز بھی ختم کر کے آپ کو بالکل صاف ستھرا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں. اب ہم اس چیز کے اوپر آتے ہیں جو آپ نے سوال کیا کہ ہمارے یہاں یہ ریاست کے خلاف جرم ہے، تو جن کیسز کے اوپر بڑا شور مچتا ہے، عوام بڑا غصہ دکھاتی ہے، تو اے ٹی سی کی دفعات لگا دی جاتی ہیں. بالکل. اور کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اے ٹی سی کی دفعات ہے یا ریاست مدعی بن گئی. اچھا، یہ ایک اور بحث بھی عام لوگ بڑے کرتے ہیں، میں کامنٹس میں پڑھتا ہوں، کسی نے کسی کا بڑا بہیمانہ قتل کر دیا، نیچے لوگ لکھتے ہیں ریاست کو مدعی بننا چاہیے، ریاست مدعی بنے گی تو معافی نہیں ہوگی. یہ ایک بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. قانون کے اندر جو کمپرومائز کا رائٹ دیا گیا ہے وہ مدعی کو نہیں دیا گیا، وہ ورثہ کو دیا گیا ہے. ورثہ سے ورثہ ہونا وہ بایولوجیکل رائٹ ہے، وہ کوئی پارٹی بنے یا پارٹی نہ بنے، کوئی مدعی بنے یا نہ بنے، اس سے ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جب تک 302 کا جرم ہے صرف تعزیرات پاکستان کے تحت PPC 302، ورثہ کو حق ہے، بے شک FIR جو ہے SHO نے درج کرائی ہو یا کسی منسٹر نے یا وزیر نے درج کرائی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. مگر ہم ATA کی بات کیوں کرتے ہیں یا ہم انسداد دہشت گردی کی آڑ کیوں لیتے ہیں؟ چونکہ جو انسداد دہشت گردی کا قانون ہے اس قانون کو ہم نے اس کے اوپر کمپرومائز اپلائی نہیں کیا ہوا. اس کے اوپر ہم نے دیت اپلائی نہیں کی ہوئی کہ اگر خاندان معاف کر بھی دے تو 302 کے تحت جو آپ کی سزا ہے وہ ختم ہوگی. مگر جو پیرلل سزا آپ کو ملی ہے سیکشن 7 اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے نتیجے میں، وہ ختم نہیں ہوگی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو سمجھنے میں. ایک بہت مشہور کیس ہوا تھا کراچی میں، شاہ زیب خان قتل کیس. شاہ رخ جتوئی اس کے اندر ملزم تھے. ان کو پہلے نیچے کورٹ سے ATC سے سزا ہوئی. ATC سزا ہونے کے بعد ہائی کورٹ میں ہوئے اور ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ گئے. ATC میں جب ان کو سزا ہوئی نیچے ٹرائل کورٹ سے، تو ان کو 302 میں بھی پھانسی کی سزا ہوئی اور 780A میں بھی ہوئی. دونوں میں ان کو جو ہے وہ سزا دی گئی اپنی پینلٹی. خاندان نے جو ہے سزا ہونے کے بعد جہاں تک ان کا 302 کا جرم تھا اس میں ان سے کمپاؤنڈیبلٹی کے تحت کمپرومائز کیا. پیسے لیے کہ نہیں لیے میں اس بحث میں نہیں جاتا، بٹ انہوں نے کہا ہم اس کو فارگیو کرتے ہیں. تو 302 کی سزا ہے وہ شاہ رخ جتوئی کی 2014 یا 15 میں ختم ہو گئی تھی، بیکاز خاندان معاف کر چکا تھا. دا اونلی ریزن کہ وہ جیل میں تھے اور اپنی سزا کاٹ رہے تھے وہ اس وجہ سے تھے کہ چونکہ ATC کی سزا ان پہ لگی ہوئی تھی. جو ان کی اپیل آخر میں سپریم کورٹ پہ سنی گئی وہ اس بات پہ سنی گئی کہ دیکھیں جی میں نے قتل کیا وہ بات نہیں ہے، بٹ جو میں نے قتل کیا کیا وہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں، کیا میں نے یہ قتل جو ہے میرے قتل سے خوف و ہراس پھیلا، یہ ایک اور بحث ہے، بٹ کیا میں نے خوف اور ہراس پھیلانے کی نیت سے قتل کیا تھا یا میں نے بس اس انسان کو سبق سکھانا تھا جس کا میں نے قتل کیا، اور میں اس کے خاندان تک اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا تھا اپنی سوچ کو لے کے. چونکہ یہ دہشت گردی کی تشریح ہم نے کی غلام حسین کیس میں 2020 میں آصف سعید کھوسہ صاحب نے فیصلہ بڑا تفصیلی لکھا کہ جی آپ کے کسی اقدام کے نتیجے میں خوف و ہراس پھیلنا دہشت گردی نہیں ہے، خوف و ہراس پھیلانے کی نیت سے وہ اقدام کرنا، بے شک اس کے نتیجے میں خوف و ہراس پھیلے نہ کہ نہ پھیلے، وہ دہشت گردی ہے. جس نیت سے جرم کیا جائے وہ ضروری ہوگا، جرم کے جو نتائج ہوں گے وہ ضروری نہیں ہوگا. میرے خیال میں یہ بھی ایک بڑی پرابلمٹک ڈیفینیشن ہے کہ ہم ایفیکٹس پہ فوکس نہیں کر رہے، کانسیکوینسز پہ فوکس نہیں کر رہے، بیکاز کانسیکوینسز وہ جو بھگتتے ہیں، وہ جو اپنی ذہن پہ نیت لے کے آیا تھا ہم سے اس کو تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھے، کانسیکوینسز کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. خیر اس تناظر میں انہوں نے کہا کہ بھائی شاہ رخ نے اس لیے تو قتل نہیں کیا تھا کہ وہ پورے کراچی کو ڈرا دے، بے شک کراچی ڈر گیا اور بعد میں اس نے قتل کیا تھا اس انسان سے بدلہ لینے کے لیے جو بھی ان کی بحث منہ ماری ہوئی تھی، تو اس لیے ATC کے تحت تو یہ بے گناہ ہو گیا. 302 کے تحت فیملی معاف کر چکی تھی تو وہ اب ATC میں بری ہو گئے، اور وہاں پہ جو ہے کم سے کم ان کی کنوکشن کورٹ کی وجہ سے ہے کہ فیصلہ ہے مگر ایکوٹڈ سمجھے جائیں گے، وہ اس سے بھی ختم ہو گئے. تو یہ آپ کے سامنے کیس آ گیا جہاں ہم ATC کی آڑ کیوں لیتے ہیں. اب ATC کی آڑ لینا غلط کیوں ہے؟
یہی غلام حسین کیس نے جیسے شارق زتوئی کو بری کر دیا، یہی تشریح اب آلموسٹ ہر دوسرے کیس میں جس میں آپ سوچ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دہشت گردی کی دفعات لگی، بندہ کہیں نہیں بھاگے گا، وہ اینڈ میں بری ہو جائے گا، بیکاز اب یہ بڑی خاص ڈیفینیشن ہے دہشت گردی کی کہ کانسیکوینس پہ فوکس نہیں ہے، آپ کی نیت پہ فوکس ہے۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ATC انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائی جاتی ہیں تو وہ اس پرپس سے لگائی جاتی ہیں کہ آگے جا کے یہ چھوٹ جائے گا؟ ان کیسز میں جہاں پہ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں دہشت گرد تنظیموں کی جو کہ مسلح جنگ لڑ رہی ہیں ریاست کے ساتھ اور دھماکے کر رہی ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر رہی ہیں، ہم ان کیسز کی بات نہیں کر رہے ہیں، مگر جہاں کسی وڈیرے نے کسی مزارے کو مار دیا، کسان کو مار دیا، جہاں کسی بڑے سیٹھ نے اپنی فیکٹری میں ٹارچر کر کے کسی ورکر کو مار دیا، کہیں کسی گھر کے اندر آپ نے گھریلو تشدد میں کسی چھوٹے بچے کو جو ملازم رکھا ہوا تھا اس کو مار دیا، یا آپ نے جو ہے نشے کے اندر لوگوں کو سڑکوں کے اوپر اڑا دیا بالکل، تو لوگ کہتے ہیں ATC لگا دو، ATC لگا دو، یا ظاہر جعفر قتل کیس کے اندر بھی لوگ کہہ رہے تھے ATC لگا دو۔ اس میں اگر آپ ATC لگائیں گے تو آپ کو لگے گا ارے کام پکا ہو گیا، کام پکا نہیں ہو گیا۔ سب سے پہلے ATC لگنا ہی کورٹ کہے گی کہ یہ بدنیتی ہے اور بددیانتی ہے پولیس کی کہ انہوں نے کیسے ATC لگا دیا، جو کہ ATC کا تو جرم ہی نہیں بنتا یہ۔ تو ناظم جھوکیوں کا قتل کیس کے اندر جو ہے لوگ کہہ رہے تھے کہ ATC کی دفعات لگا دے، اگر وہ لگ جاتی تو وہ سزا ہو جاتی، ان کو نہیں، وہ اس میں بری ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو اپیز کرنے کے لیے عوام کا جو ایک پریشر بنتا ہے نا، میڈیا کا جو پریشر بنتا ہے، اس کو اپیز کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے پولیس اور حکومت جو ہے دہشت گردی کی دفعات لگا دیتی ہے، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ کل کو اس سے مجرم کو مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو جو ہم جس قانون کو بار بار اصرار کرتے ہیں کہ اس کی دفعات لگائی جائیں انسداد دہشت گردی، وہ ایکچوئل قانون نہیں ہے۔ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی خوف و ہراس پھیل گیا معاشرے میں، یا بہت ہی بہیمانہ طریقے سے قتل کیا، بہت ہی دردناک وہ صورتحال تھی، اور اس سے رونگٹے کھڑے ہو گئے عوام کے، اور ایک عجیب سی بد امنی بھی پھیل گئی، بد یقینی بھی پھیل گئی، عدم اعتماد بھی معاشرے میں پھیل گیا، انتشار بھی پھیل گیا۔ وہ ہے فساد فی الارض، سیکشن 311۔ ٹھیک ہے، اس میں کہا گیا ہے نیت نہیں، مینر، کہ آپ کا اگر مینر جرم کرنے کا بہت بروٹل ہو، یا تو آپ ہیبیچول اوفینڈر ہوں کہ آپ نے ایک بندہ بار قتل کیا تھا پھر دوبارہ آپ قتل کر رہے ہیں، یا آپ نے اس کنڈکٹ سے قتل کیا ہو، جیسے ناظم جھوکیوں کو پوری رات ٹارچر کر کے سر سے لے کے پیر تک ساری ہڈیاں آپ نے توڑ دیں، وہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے۔ وہاں اگر 302 میں خاندان معاف بھی کر رہا تھا اور قانون کے تحت ATC کا جرم نہیں بھی بنتا، چونکہ شروع میں ATC کی دفعاتی لگی تھی اس میں، اور اینڈ میں ATC گئے تھے اور وہ ٹھنڈا کر دیا تھا لوگوں کو، پھر ATC نے کہا تو ATC کا کیس ہی نہیں ہے، تب تک لوگ بھول چکے تھے اس کیس کو، آگے بڑھ گئے تھے۔ 311 کا سیکشن لگنا تھا۔ 311 کا سیکشن ہم استعمال کرتے ہیں اب آج کل آنر کلنگز میں، بیکاز آنر کلنگز میں کیا ہوتا تھا، بھائی نے بہن کو مار دیا، اب بھائی اکیلی اولاد ہے، ورثہ بچے بہن کے والدین بیٹے کو معاف کر دیں گے، تو خاندان میں سائیکل چل رہا ہے، جو قندیل بلوچ کے کیس میں ہوا۔ قندیل بلوچ کے کیس میں نہیں جاؤں، تو میں بتاؤں کیوں۔ آنر کلنگز میں یہ ہوتا ہے کہ جی بھائی نے مارا بہن کو، اور پھر ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، یا باپ نے بیٹے کو معاف کر دیا، تو یہ سائیکل چل گیا خاندان کے اندر ہی واشنگ مشین کی طرح۔ اس میں آپ نے اب فساد فی الارض لگانا شروع کر دیا، اب آپ کہتے ہیں جی اس کے تحت معافی نہیں ہوگی، یہ آنر کلنگ کے سیکشنز اس میں اب نہیں ہوگی۔ قندیل بلوچ کا کیس اس لیے مختلف ہے جو کہ قندیل بلوچ میں تو آپ تب فساد فی الارض کی باری آتی نا، یا خاندان کے معافی کی، ماں کی معافی کی باری آتی، اگر عدالت قندیل بلوچ کے قتل کو غیرت کے نام پہ قتل تصور کرتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے قندیل کے بلوچ کو یہ کہہ کے رہا کر دیا کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل ہی نہیں ہے، چونکہ غیرت کے نام پہ قتل ہی نہیں ہے، سادہ سمپل 302 ہے، تو ماں کی معافی اپلائی ہو گئی قندیل کے بھائی پہ اور وہ چھٹ گیا۔ اگر عدالت اسے غیرت کے نام پہ قتل تصور کرتی تو 2016 میں جو ترامیم ہوئی ہیں قانون میں، اب آپ غیرت کے نام کے قتل میں معافی نہیں دے سکتے، وہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتے ہیں، اب معافی ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کے ساتھ تو زیادتی یہ کی گئی کہ اس کے قتل کو غیرت کے نام پہ قتل بھی تصور نہیں کیا گیا، اور اس لیے اس کے بھائی کو جو ہے وہ ماں کی معافی پہ چھوڑ دیا گیا اور وہ ایکویٹر بری ہو گیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو دیت ہے وہ صرف مرڈر کے کیس میں اس سے جو لیسر کرائمز ہے، فار ایگزامپل کڈنیپنگ ہے، فار رینزم، اور اس میں دیت نہیں لگتی کیا؟ دیکھیے اگر آپ کسی کو فزیکلی طور کے اوپر کسی کے اعضاء جسم نقصان پہنچاتے ہیں کہ یا تو ان کا اعضاء کٹ گیا یا اعضاء کی صلاحیت جو ہے وہ افیکٹ ہو گئی، یہ ہمارے بہت سارے ہیں قوانین، صلاحیت اطفال عضو ہے، اپنا اطفال عضو ہے، شجاع خیفہ، شجاع جوڑ، یہ الگ الگ عربک ٹرمز ہیں جن کے اندر یہ مختلف ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں کہ جی انجری ایسی ہے کہ اسکن پھٹ گئی، انجری ایسی ہے
کہ جو کیوٹی ہے باڈی کی وہ پینیٹریٹ ہو گئی، انجری ایسی ہے کہ آپ کے مسلس ٹیئر ہو گئے، انجری ایسی ہے کہ آپ کا اسکل فریکچر ہو گیا، کہ تمام جو باڈی پارٹس آپ کے الگ الگ ہیں اور ان پہ جو انٹینسٹی ہے چوٹ کی ان کو الگ الگ سزاؤں میں ڈیفائن کیا ہے. اس میں جو ہے وہ آف کورس دیت نہیں لگتی، اس میں عرش اور دمن کا تصور آتا ہے، اس میں کمپنسیشن دوسرے طریقے سے طے کی جاتی ہے، اس میں وہ کمپنسیشن دی جاتی ہے، مگر دیت جو ہے وہ انسان کے مرنے کے اوپر لاگو ہو رہی ہے. اوکے اچھا، کڈنیپنگ فار رینسم ویسے اسٹرکٹلی ایز این ایکٹ جو ہے وہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن میں ڈالا گیا ہے، مگر اگین اگر وہ آپ نے کسی کو کڈنیپنگ فار رینسم مخصوص انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے کی تھی، بٹ جگہ آپ یہ کام کر کے کسی بھی رینڈم انسان کو ہی دھمکائیں گے نا. کڈنیپنگ آف رینسم کسی غیر کے ساتھ ہی زیادہ تر ہوگی کہ پیسے والے ہو، تو اس سے سارے جتنے پیسے والے ہیں ان پہ خوف و ہراس پھیل ہی جائے گا، وہ پھر بھی دہشت گردی کے اندر ٹرائل ہوگا اس کا. اچھا دیت کا مقصد ہے کہ ایک جو بھی مجرم ہے اگر چونکہ اس سے ان انٹینشنل مرڈر ہوا ہے تو ٹھیک ہے وہ پیسے دے اور وہ واپس معاشرے کا حصہ بن سکے، اس کی ریہیبلیٹیشن ہو سکے، اصلاح ہو سکے. اس وقت جس طرح سے یہ قانون نافذ کیا گیا ہے، اس کی جس طرح سے تشریح کی جاتی ہے اور اپلائی ہوتا ہے، کیا اس سے یہ ممکن ہوتا ہے؟ یا جرم ہمارا الٹا، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ سوشل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، چھپ جاتا ہے، وہ انڈر دا ٹیبل ساری ڈیلنگ ہوتی ہے اور کہتے ہیں اللہ کے نام پہ معاف کر دیا، تو اس وقت کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے زیادہ سے زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے امیڈیٹ سوشل سرکل پہ شاید امپیکٹ پڑے نہ پڑے، آپ کے لارجر گریٹر سوشل سرکل کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے، لوگ آپ سے شاید نہ اتنا فرٹرنیٹائز کرنا چاہیں اگر آپ کے بارے میں یہ بات نون ہو کہ آپ قاتل ہیں، یا آپ کو ڈائریکٹلی ٹکٹ نہ ملے اگلے الیکشن کا، آپ کے بھائی کو دے دیا جائے، مگر یہ نہیں کہ آپ کمپلیٹلی آئسولیٹ ہو جائیں گے، آپ کا رول ختم ہو جائے گا، آپ کے لیے جو آسانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کی آسائشیں ختم ہو جائیں گی. یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پبلک پرسیپشن مینیج کرنے کے لیے آپ کو 2 اسٹیپس بیہائنڈ دا کرٹن کر دیا جائے گا کہ جی آپ ذرا پیچھے رہیں، خاندان کے باقی لوگوں کو آگے لے آئیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کاروبار کر رہے تھے تو وہ کاروبار ختم ہو جائے گا، اگر آپ سیاست سے وابستہ تھے وہ سیاست ختم ہو جائے گی، اگر آپ کا کوئی فیوڈل انفلوئنس تھا وہ ختم ہو جائے گا، یا اگر آپ کا روحانی انفلوئنس بھی تھا. دیکھیے لوگوں کے دیوانے پن کو بھی تو کچھ نہیں کر سکتے نا. انڈیا کے اندر خاص طور پہ اتنے سارے گروہ ہیں جن کے اوپر میسو ہیومن ٹریفکنگ کے، ریپ کے، مرڈر کے، مولیسٹیشن کے الزام ہیں. ان میں سے کئی سارے جیل میں بھی ہیں، مگر اس کی وجہ سے ان کے فالوورز میں کمی نہیں آئی. ان کے اداروں کو چندہ دینا، جو بھکت ہے وہ بھکت ہے، ٹھیک ہے، وہ ان بھکت ہے. تو یہ کیفیت تو کسی کے ساتھ، کسی مذہب میں، کسی معاشرے میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ سیاسی طور کے اوپر اب آپ مجھے بتائیے کتنے ہی جرائم کے، بھتے کے اور قتل کے الزام جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ پہ اور بالخصوص الطاف حسین صاحب اور رابطہ کمیٹی اور تنظیمی کمیٹی کے حوالے سے ہیں. بہت سارے اس میں ایسے الزام ہوں گے جن کا شاید اس سے کوئی تعلق نہ ہو، مگر بہت سارے ایسے الزام اور قتل ہیں جس کے اندر وہ ڈائریکٹلی ملوث ہے جماعت. مگر کیا اس الطاف بھائی کی محبت میں کمی آ گئی ہے؟ نہیں. تو اس کیفیت کا ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، دیوانگی، کتنی ہی زمینیں ہڑپ لی گئیں، کتنی ہی کرپشن کر لی گئی، کتنی ہی تباہی پھیر دی گئی پیپلز پارٹی کے دور میں. کتنے جرائم اور مظالم خود بھٹو صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد اپنے ہی دور پہ اپنے ہاتھوں سے کیے، اپنے کیے ہوئے وعدے توڑے، مگر کیا بھٹو کی محبت میں کمی آ گئی اس سے؟ خان صاحب جو کہ سب سے بڑے دائیں ہیں اس بات کے کہ جی کرپشن کا 1 روپیہ میں نہیں لوں گا، ان پہ اگر چلیں توشہ خانہ کیس آپ کو چھوٹا لگتا ہے، اور عدت کیس جو کہ ایک بھدا مذاق ہے نظام کے ساتھ، ہماری اپنی پورے من حیث المعاشرہ توہین ہے، اس کو اگر ہم کر دیں. بٹ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے جس کے اندر لیجٹیمیٹ کویسچنز اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا تھا، یہ 190 ملین پاؤنڈز کہاں جانے تھے، کہاں چلے گئے، اور آپ نے کیوں اتنی ایکڑوں زمین لی، مگر کیا کوئی خان کا دیوانہ آبجیکٹیولی اس بات پہ ڈسکشن کرنے کو تیار ہے؟ تو ہمارے بہت ساری الگ الگ وجوہات سے کیفیات بھی جو ہے نا جن میں ان کا ہم شکار ہیں، جو ہمارے باعثز ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ، اس کا نہ قرآن سے لینا دینا ہے، نہ اسلام اس سے تذکرہ کر رہا ہے. اب چونکہ ہم اپنے آپ کو زبردستی اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا کے بیٹھے ہیں، تو جو نام اور جو کام ہم کرتے ہیں، جو اعمال ہم کرتے ہیں، وہ اسلام کے نام پہ لکھ دیے جاتے ہیں. اچھا، میں کچھ مذہبی علماء کا اس بارے میں سن رہی تھی، تو ان کی رائے یہ کہ رائے اور بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں شرعی قوانین کی، جیسے میں نے شروع میں کہا، بنیاد انصاف ہے، امیر ہو کہ غریب ہو. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دیت کے معاملے میں
زیادہ تر دیت بیشتر بلکہ کیسز وہی ہوتے ہیں جس میں دیت دینے والا صاحب حیثیت ہوتا ہے، وہ دیت کے پیسے ہوتے ہیں، وہ امیر طبقہ ہوتا ہے یا دولت مند ہوتا ہے۔ اچھا پھر ایسا ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ ایک غریب انسان سے قتل ہو گیا اور وہ دیت میں چھٹ جائے۔ تو جو میں مذہبی کچھ علماء کو سن رہی تھی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ ہے کہ جو قاضی وقت ہے یعنی جو جج ہے وہ فیصلہ، پورا کیس چلے گا، وہ فیصلہ کرے گا کہ ہاں بھائی یہ اسے غیر ارادتاً ہوا، غلطی سے مرڈر ہو گیا، حالات دیکھے جائیں گے، جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی، اور اگر پھر وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہاں اس پہ یہ ایسا جرم ہے جس پہ دیت لگ سکتی ہے، پھر ورثہ آتے ہیں بیچ میں، اور اگر وہ انسان غریب ہے، وہ جس کو مجرم ڈکلیئر کیا وہ غریب ہے، تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیت دے۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو انصاف کا پہلو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ایسا ہے؟ آپ بطور وکیل کیا کبھی آپ نے ایسا کوئی کیس دیکھا؟ دیکھیے ہم یہ کہتے آئے نا کہ غریب بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، امیر اتنے بچے پیدا نہیں کرتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ غریب اس لیے بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں چونکہ غریب کو لائف ایکسپیکٹنسی کو لے کے بڑا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے ایک ہی پیدا کیا تو میری غربت ہی اس کا علاج نہیں کرا سکے گی، اس کو تعلیم نہیں دے سکے گی، اور وہ شاید نہیں بچپن میں ہی نہ مر جائے۔ تو یہ جنرلی پریکٹس رہی کہ بھائی اگر بچے ہی 8-10 کرو گے تو 3-4 تو سروائیو کر ہی جائیں گے، ٹھیک ہے، پرانی ذہنی سوچ سیکیورٹی بھی رہے گی، نکل کے چلتی آ رہی ہے، اور کوئی نہ کوئی تو ان میں سے کمانا شروع ہی کر دے گا۔ جن کی ضرورتیں زیادہ ہوں گی انہی کے دل میں معافی کی گنجائش زیادہ ہوگی، اور وہ معافی دل بڑا کرنے کی وجہ سے ہے یا جیب تنگ ہونے کی وجہ سے ہے، اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتے۔ اسی مجبوری سے، اسی احساس ذلت سے آزاد رکھنا ریاست کا کام ہے کہ تمہاری کوئی ونربلٹی، تمہاری کوئی کمزوری نہ ایکسپلائٹ کر دے، تمہیں کوئی اسے اس لیے مار کے نہ پھینک دے کہ تمہارے خاندان کی ضرورتیں بہت ہیں، وہ ضرورتیں بعد میں دیت کے نام پہ خرید لی جائیں گی۔ اور عمومی طور پہ ہائی پروفائل کیسز میں دیت ہی وہ اماؤنٹ نہیں ہوتا جو ایگزسٹ ہوتے ہیں، 88 لاکھ روپے نہیں دیے جاتے، بہائنڈ دا ڈورز کو 5-6 کروڑ بھی دے دی جاتی ہیں، زیادہ بھی دے دی جاتے ہیں، اور بھی معاملات کر دیے جاتے ہیں۔ وہ آن پیپر جو ہے وہ صرف دیت کی بات ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ وہ بھی نہیں ہوتی اکثر کیسز میں۔ امیر جو ہے وہ امیر اپنی ایک اس اولاد کو جس کو اس نے پیدا کیا ہوتا ہے، اس کے علاج کے لیے اسے وہ امریکہ بھی لے کے جاتا ہے، اپنا کاروبار بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنا گھر بھی بیچ دیتا ہے، کروڑوں روپے لگا دیتا ہے، اس کی شادی کے اوپر اتنے لگا دیتا ہے کہ اس کی شادی میں کتنے خاندان زندگی بھر کے لیے پل جائیں، وہ ہم 1-5 دن کے ایونٹ پہ اتنے پیسے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اس سے کیا آپ کیا خریدیں گے؟ اس کے غصے کی تو کوئی ویلیو نہیں لگا سکتے آپ، اس کے درد کی بھی ویلیو نہیں لگا سکتے، تو غریب امیر کو کیا دیت آفر کرے گا؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دو ہی اگر غریب ہوں، دونوں کی ضرورتیں ہوں اور آپس میں قتل ہو گیا ہو، تو وہاں پہ شاید ایک فیملی دوسری فیملی سے ایگری کرتی ہے، بٹ بات یہ ہے نا کہ اہم جز جو ہے وہ ہے خاندان کا راضی ہونا۔ ایک قتل ہوا ہے، اگر وہ قتل بہت زیادہ بہیمانہ طریقے سے نہیں ہوا کہ وہ فساد فی الارض کے زمرے میں آئے، مگر وہ غلطی سے بھی نہیں ہوا، فار ایگزامپل پرووکیشن کی وجہ سے ہوا، مجھے آپ نے کوئی بات کہہ دی، مجھے کوئی ایسی آپ نے حساس بات کہہ دی، گالی دے دی کہ میرا دماغ گھوم گیا غصے سے اور میں نے اٹھا کے ایک چیز مار دیا آپ کو اور آپ کا قتل ہو گیا، اسے آپ قتل خطا نہیں کہیں گے، وہ قتل عمد ہی ہوگا۔ مگر آپ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ پوری رات ٹارچر کر کے مارا اور سبق سکھایا کہ ہم ہیں وڈیرے اور تم ہو مزارے، ٹھیک ہے، ایسی بات بھی نہیں ہوئی۔ وہاں پہ آپ کو سزا تو پھر بھی قتل عمد کی ہی ہوگی، مگر اگر خاندان راضی ہے تو پھر قاضی کیا کرے گا بیچ میں؟ قاضی کیوں کہے گا کہ نہیں تمہارے ساتھ قصاص ہو جہاں فیملی نے رائٹ آف قصاص فورگو کر دیا ہے؟ اب وہ خاندان کا جو راضی ہونا ہے وہ فرام دا گڈنس آف دیئر ہارٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ناٹ فرام دا اکنامک کنسٹرینٹس دیئر فیملی از سفرنگ۔ یہ وہ ایک اہم چیز ہے۔ اب اس کے اوپر بیٹھ کے کون سا قاضی فیصلہ کرے گا کہ ناظم جھوکیو کی بیگم سے ملنے کون کون آیا تھا گھر پہ اس کے، یا اس کو کہاں کہاں بلایا تھا؟ قاضی صاحب کیا اسے گھر کے باہر کرسی لگا کے بیٹھ جائیں گے دیکھنے کے لیے؟ وہ یہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو بطور وکیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قانون میں کیا چیزیں ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں فساد فی الارض کی پروویژن کو پراپرلی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ جتنے بھی ہائی پروفائل کیسز ہیں آپ پچھلے دیکھ لیں 10-12، آپ میں سے ان میں سے کسی کو بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ فساد فی الارض کے سیکشنز انووک کیے گئے، چونکہ وہی ایک پراپر طریقہ ہے جس سے آپ دیت کے راستے بھی بند کر دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے دیت دینی ہے، کفارہ کرنا ہے، جو معافی مانگنی مانگتے رہو، ریاست آپ کو نہیں چھوڑے گی چونکہ آپ نے اس طریقے سے ظلم کیا ہے کہ اس کا ریاست پہ امپیکٹ آیا ہے۔ اور اگر دیکھیں آئے دن قاتل بری ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر آئے دن قاتل کے بری ہونے کے اوپر جو ہے
وہ عوام کا نظام پہ اعتماد ختم نہیں ہو جاتا من حیث القوم. ہم لوگ کہتے ہیں جی کچھ کیسز ہیں جو لٹمس ٹیسٹ ہے, یہ لفظ سنا ہوگا آپ نے, یہ سمبولک ہیں, یہ آئیڈیل ہیں, یہ ٹیسٹ کیس ہیں. وہ کیوں ہیں ٹیسٹ کیس؟ چونکہ وہ اعصابوں پہ سوار ہو گئے ہیں عوام کے, عوام کی سوچ پہ سوار ہو گئے ہیں. عوام ان کو لے کے ایسے پریشان ہے جیسے ان کے گھر کے بندے کو مارا گیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا. نہیں, نہ بھی ہو. دیکھیے بات ہوتی ہے کہ کس کیس کو کس ڈیٹیل میں کور کیا گیا, وہ کس بروٹیلٹی کے ساتھ تھا. اب کسی کو یہ نہیں لگتا کہ ظاہر جعفر کل کو ہمیں بھی آ کے مار دے گا. کسی کو پاکستان میں باخدا یہ نہیں لگتا کہ ظاہر جعفر میرے گھر میں آئے گا اور مجھے قتل کر کے چلا جائے گا. ناظم جوکیو کا کیس ہے, لوگوں کو یہ تو لگتا ہے کہ ہم نے کچھ اگر کر دیا ایسا. نہیں, بٹ دیکھیں ٹیسٹ کیس ظاہر جعفر بھی ہے نا. میں اتنی جنیرک, میں اتنی سوٹیبل ماڈل قسم کی ایڈوائس نہیں دینا چاہتا جہاں ایک وڈیرا جو ہے کسان کو زبردستی اغوا کر کے اٹھا کے گھر پہ مار رہا ہے. ٹھیک ہے, میں دوسری مثال دینا چاہتا ہوں جہاں وہ لوگوں کے ذہنوں میں کیس ہے. ٹھیک ہے, لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں, ظاہر جعفر کیس. اب کسی کو یہ ڈر نہیں ہے کہ یہ ہمیں پکڑ کے لے کے جائے گا اپنے گھر میں اور ہماری جو بھی ظلم اس نے کیا وہ کرے گا. مگر جس بروٹیلٹی سے وہ قتل کیا گیا, جو اس کی ڈیوریشن تھی کہ وہ گارڈز بھی کھڑے ہیں, والدین کو بھی پتہ ہے, وہ فون پہ بھی کاؤنسل کر رہے ہیں, اور جتنا پیسہ اس کے پاس ہے جس کے تحت وہ بہترین قسم کی اپنی لیگل ٹیم ہائر کر سکتا ہے, اور جس طریقے سے اس نے وہ کام کیا, اور وہ جو سائٹ کے اوپر پولیس کو ڈیٹیلز ملی اور میڈیا کے سامنے آئی, وہ بروٹیلٹی اگر کسی دور گاؤں میں کسی 5-6 سال کی بچی کے ساتھ یا 18 سال کی عورت کے ساتھ بھی کوئی کرتا, تو جو بروٹیلٹی آف دا کرائم ہوتی ہے نا, دیٹ از واٹ ریئلی ہٹس یو. ٹھیک ہے, جس سے آپ کو ہٹ, اس سے وہ کہتے ہیں یار کہ ایسے درندے کو تو نہ چھوڑو. چونکہ وہ اسے دیکھیں ایک نارمل, ہر قاتل درندہ نہیں ہوتا. ہم کسی کو کہتے ہیں نا درندہ, صرف انسان. قاتل ہوتا ہے, پھر ایک درندہ بھی ہوتا ہے, ایک جلاد بھی ہوتا ہے, ایک جو ہے وہ فتنہ بھی ہوتا ہے. یہ الگ الگ ہم ٹرمز ایسوسیٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو ایسے کسی درندہ صرف انسان کے بارے کے اندر ہم کہتے ہیں یار کہ اگر اس کو چھوڑ دیا تو پھر نارمل تو سمجھیں کہ کہانی مک گئی, کہ یہاں پہ آپ سزا نہیں دے سکے. اب وہاں پہ تو فیملی نے معاف نہیں کیا, وہاں پہ ATC کی بھی دفعات نہیں لگتی اس کیس کے اندر جو ظاہر جعفر قتل کیس ہے, مگر ریاست نے 311 بھی انووک نہیں کیا. کل کو اگر نور مقدم کے والد جو ہے وہ ایک فارمر ڈپلومیٹ نہ ہوتے, ڈگنیٹری نہ ہوتے, ان کا کوئی سوشل سٹینڈنگ نہ ہوتی, سوشل موبیلٹی نہ ہوتی, اور وہ جعفرز کے پیسے کے آگے کچھ نہ کر سکتے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کر دیتے. تو اگر 311 لگا ہوا ہوتا سیکشن, یہ فساد, خدا کی زمین پہ فساد پھیلانا, ٹھیک ہے, یہ فساد پھیلانے کے مترادف ہے جس طریقے سے آپ نے کام کیا ہے, تو پھر کسی قسم کی دیت آپ کو بخشوا نہیں سکتی, کسی قسم کا فیملی کمپرومائز آپ کی جان چھڑوا نہیں سکتا. یو ول گو, آپ کو شاید ڈیتھ پینلٹی نہ ملے بٹ لائف امپریزمنٹ آپ کو ملے گی, آپ جیل میں ہی سڑتے رہیں گے. ناظم کا جو کیس ہے وہ تو ایک ایزی کیس ہے امیجن کرنا یار کہ وہ فساد فی الارض اس کے اندر ہوتا ہے, بیکاز بہت سے لوگ یہ ڈر سکتے ہیں یار کہ کل کو ہمارا وڈیرا ہمیں بھی مار دے گا. ٹھیک ہے, اور اس لیے جب ناظم کے اندر وہ جام اویس صاحب کو چھوڑ دیا گیا, جو چھوٹے بھائی تھے بالکل, جو کہ بالکل ڈائریکٹ لاس, جس کو اگر ناظم کے بھائی نے بھی اپنا بیان واپس لیا تھا تو وہ جام کریم کے حوالے سے لیا تھا, جام اویس کے خلاف تو اس نے بھی بیان واپس نہیں لیا تھا, تو اس کا تو زیادہ اسٹرانگ ایویڈنس تھا کہ اس نے قتل کیا ہے. تو جب ان کو چھڑوا دیا اور بخشوا دیا تو اس نظام نے یہ بھی تو بتایا نا سارے MPs اور MNAs کو جو وڈیرے ہیں کہ ہمارے ساڑھے نال رہو گے تیاش کرو گے, دس از اے سرداری ڈاکٹرن, کہ جو میرا ہے میں اس کا خیال رکھوں گا, تم میرا خیال رکھو میں تمہارا خیال رکھوں گا. تو یہ جو 311 ہے جی, اس کو یہ انشور کرنے کے لیے کہ وہ کیسز میں لگے اور اس کو وہ اپلائی کیا جائے, کس قسم کی ترامیم کی ضرورت ہے؟ ہمارے لا میکرز کو آپ کیا کہیں گے؟ کسی ترامیم کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو کورٹ لگا سکتی ہے کاگنیسنس لیتے ہوئے کیس کا, وہ پولیس لگا کے دے سکتی ہے. وہ نہیں لگاتی نا, تو یہ تو ایک پرابلم ہے. اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کی جا سکتی. دیکھیں امینڈمنٹ کیا ہے, قانون میں لکھا ہوا ہے. اب میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا, مرڈر ہیز بین ڈن ان این ایکسٹریملی بروٹل مینر. اب یہ بروٹیلٹی ایکسپلین کرنے کے لیے بھی کوئی قانون بنائیں گے کیا ہم؟ یہ تو جج کا ڈسکریشن ہے. اب یا تو دیکھیں, یا تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ ججز نے چونکہ لگانا ہے اور پولیس سے لگانا ہے. سپریم کورٹ اتنے سارے مرڈر کیسز روز بیٹھ کے اپیلیں سن رہی ہے سپریم کورٹ کسی کیس میں دینا اس پہ تفصیلی فیصلہ. تو کیا اگر ہم یہ اختیار 311 کا لگانے کا اختیار پولیس سے لے لیں اور یہ صرف ججز کو, جوڈیشری کو دے دیں, نہیں تو اگر پولیس نہ بھی لگائے سیکشن, کورٹ چارج فریم کرتے ہوئے پولیس سے آزاد ہے. آپ نے جو سیکشن نہیں بھی ڈالے چلان میں, چارج فریم کرتے ہوئے جب پورے سرکمسٹانسز کو دیکھتی ہے کورٹ, تو انڈائٹمنٹ کے ٹائم پہ, فرد جرم کے ٹائم پہ
چلان میں تو نہیں ایڈ کر سکتی کوڈ سیکشنز, ٹھیک ہے, چلان جو آئے گا, جو چارج شیٹ آئے گی, اس پہ وہی سیکشنز ہوں گے جو پولیس نے ایڈ کیے ہیں, مگر چارج شیٹ کی بیس پہ کاگنیزنس ہوگا, اور کاگنیزنس کے بعد جب فرد جرم عائد ہوگی, اس وقت جو عدالت ہے, سیشن کورٹ ہی ہوتی ہے قتل کے کیسز میں, وہ پورے فیکٹس کو دیکھ کے کہہ سکتی ہے کہ میں تمہیں 311 میں بھی چارج کر رہا ہوں, کیونکہ میری نظر میں یہ جو, اگر یہ سچ ہے, جو الزام ہے, یہ جو ایویڈنس ہے, یہ جو پوری کہانی رداد ہے مرنے قتل کے حوالے سے, یہ سچ ہے, تو یہ فساد فی الارض بنتا ہے, تو میں اس کی بھی فرد جرم تم پہ عائد کر رہا ہوں. تو پولیس کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, سیشن کورٹ بادشاہ آدمی ہے فرد جرم کے ٹائم کے اوپر, وہ کر سکتا ہے, اس کو کسی اسپیشل پاور کی ضرورت نہیں, کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ہاں بہت, ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں لینگویج آف دا لاء کی, اور ٹیکسٹ میں اپنے آپ کو بڑا ہم گھسا لیتے ہیں. جوڈیشل کریج بھی کوئی چیز ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہی تو ہوتی ہے. جوڈیشل کریج کا جو فقدان ہے, اس کو نہ آئین دور کر سکتا ہے, نہ لیجسلیشن دور کر سکتی ہے, نہ قرارداد دور کر سکتی ہے, نہ پبلک پروٹیسٹ دور کر سکتا ہے, نہ میڈیا کا پرائم ٹائم, نہ آپ کی میری یہ پوڈ کاسٹ دور کر سکتی ہے. جوڈیشل کریج اس نے دکھانا ہے جس کو نوکری کرنی ہے فار دا پرپز آف ہز ڈیوٹی, ناٹ فار دا پرپز آف پرکس اینڈ پریولیجز, ناٹ فار دا پرپز کہ میں اپنے آپ کو سیٹ کروں, اپنا یہ دھندا جماؤں, بچوں کو سیٹ کروں, ان کو اچھے گھر میں رکھیں گے, پروفائل پروٹوکال میں رہیں گے, میں ہائی کورٹ کا جج ہوں تو سارے کلبوں کی ممبرشپ بھی میرے بچوں کو مل جائے گی, پروفائل بھی رہے گی, اچھے گھر کے رشتے بھی آئیں گے, اچھی جگہ نوکریاں بھی ہوں گی, لوگ میرے بیٹے کو ہائر کرنا چاہیں گے جو کہ تمہارے پاس جج ہیں ہائی کورٹ کے, ایک سوشل اسٹینڈنگ مل جاتی ہے نا. یا یہ کہ بھائی میں ہائی کورٹ کا جج ہوں, یا میں سیشن جج ہوں, یا میں کوئی بھی جج ہوں, میں جج ہوں, میں قاضی ہوں, مجھے رات کو نیند کیسے آتی ہے؟ میں تو وکیل, بطور وکیل سوچ سے کبھی کبھی سر پکڑ لیتا ہوں کہ یار یہ کیس میرے پاس آ گیا, مجھ سے بگڑ نہ جائے, انسان کو میں انصاف دلا پاؤں کہ نہیں, جبکہ انصاف کرنا میرا کام ہی نہیں ہے, میرا تو صرف دلائل دینا ہے, دلائل دینا ہے. میں تو اکثر میں یہ سوچتا ہوں ارباب اختیار کو نیند کیسے آتی ہے, اور ہم بڑی یہ کیمپین چلاتے ہیں آئس کے خلاف, چرس کے خلاف, کوکین کے خلاف, شراب کے خلاف, اور یہ نارکوٹکس کے میں سب میں وہ ایک لسٹ دیا, شیڈیول دیا ہوا 1997 کے ایکٹ میں کہ یہ سارے ہیں جو بینڈ سبسٹنسز ہیں. سب سے خطرناک نشہ وہ ہے پاکستان میں میری نظر میں, یہ سب چرس, آئس, کوکین سے زیادہ, ویڈ سے زیادہ, جو ارباب اختیار کر رہے ہیں. پاور, پتہ نہیں وہ پاور بھی ہے کہ کیا ہے. میرے خیال میں صرف پاور کی وجہ سے آپ رات کو چین کی نہیں سو سکتے. ایک خاص طور پہ ایک ایپتھی, ایک خاص طور کی انڈیفرنس, ایک خاص طور کی خود فریبی, کہ اپنے آپ کو کیا کہانیاں سناتے ہیں, اپنے ہی ببل میں رہ کے, اور اپنے آپ کو کیا لوری سناتے ہیں, اپنے ہی جرم جو خود کر رہے ہیں, اپنی ہی ذات کے اس حصے سے نظریں چرا کے, اپنی کون سی نیکی پہ غور کر کے اللہ میاں کو جسٹیفائی کرتے ہیں, اور روز کہتے ہیں کہ بھائی میں ٹھیک کر رہا ہوں, مطلب کہ دس از دا بیسٹ آئی کوڈ ڈو, اور پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں کرسی پہ. تو اب یہ اس ملک میں اب فساد فی الارض کے حوالے سے جوڈیشل کریج اگر ججز دکھانا شروع کریں, شاید سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ آ جائے اس حوالے سے جو چیزوں کو واضح کر دے کہ بھائی آپ 302 اور ATC کے بیچ میں ایک پوری لیگل اسکیم دی ہوئی ہے 311 میں, آپ کیوں ATC کی دفعات لگاتے ہیں جب وہ کیسز دہشت گردی کے نہیں بنتے؟ اگر آپ, وہ خوف اور ہراس تبھی پھیلتا ہے جب بروٹیلٹی ہو, ٹھیک ہے. ایک ہے کہ میری نیت نہیں تھی خوف پھیلانے کی, میں نے صرف ایک انسان کو تکلیف دینی تھی, میرا اور کسی سے پھڈا نہیں تھا, اور اس کو تکلیف دے کے میں نے گھر چلے جانا تھا. میں اس کو بند کمرے میں چاقو بھی مار سکتا تھا, مگر میں نے کہا نہیں, میں اس کو بن قاسم پارک میں, جس دن 23 مارچ ہوگا, چھٹی کا دن ہوگا, بہت سارے لوگ ہوں گے, میں اس کو بن قاسم پارک میں, بیچ پارک میں پیٹرول ڈالوں گا, اس کو آگ لگا دوں گا. مگر میں نے سے اسی کے ساتھ یہ کرنا تھا. مگر جیسے میں نے کیا اور جہاں میں نے کیا اور لوگوں نے دیکھا, اس کا جو اثر ہوا وہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے, مگر اس کو ہم ATC کی دفعات لگا دیں گے. تو ان کیسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ججز جو ہمارے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں وہ امپاور کر سکتے ہیں, اور پھر آدھے سے زیادہ جنگ یہ ہوگی, پیسے اس بات کے دیے جائیں گے, رشوتیں اس بات کی دیے جائیں گی کہ 311 نہ لگے. مگر ایک جب لیگل آرگومنٹ ڈیولپ ہو جائے گا تو جو انیشل میڈیا پریشر ہوتا ہے, جو سوال پھر ابھی سوال سارے صحافی بھی تو صحیح سوال نہیں کرتے نا. یہ بھی تو صحافی کو جیسے ہی IG بولتا ہے پولیس کا کہ جی انسانی دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی ہیں, ATA لگ گیا ہے, 7 ATA لگ گیا, پولیس کی طرف سے بڑا فیصلہ, پولیس نے کی بڑی کارروائی, پولیس نے لگا دیا ہے 7 ATA, ہمیں بتا رہے ہیں IG سن, وہ بھی بیوقوف بن کے آ جاتے ہیں, عوام کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ کی اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اب صحافی یہ پوچھنا, ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ پوچھے 311 لگائیے, فساد فی الارض کی دفعہ جس کے اوپر لگتی ہے, ان پہ ATC نہیں لگتی ہے جو بروٹیلٹی کی تحت آپ نے مرڈر کیا ہے, مگر اس پہ نہیں لگائیں گے. اچھا, آخری سوال کی طرف آتے ہیں. آپ پاکستان میں جو دیت کا قانون ہے
اس کی کمپیریزن اگر باقی اسلامی ممالک سے کریں تو کس طرح کریں گے آپ؟ اس کے حوالے سے تو میرے خیال میں آئی وڈ ناٹ بی دا رائٹ پرسن، بیکاز میری اتنی گرفت جو ہے جو ہمارے باقی ملک ہیں، قطر، عمان، یمن وغیرہ، جہاں دیت کا لا امپلیمنٹ ہوتا ہے، اسپیسیفکلی بیکاز ان کی ساری لیجسلیشن میجورٹی جو ہے وہ ان کی عربی زبان کے اندر ہے، وہ انگلش میں اویلیبل بھی نہیں ہے، نہ ان کے کورٹ کے فیصلے اویلیبل ہیں، اور مجھے اس حوالے سے اکیڈمک ریسرچ کا موقع نہیں ملا کہ میں ایک کمپیریٹیو انالیسس دے سکوں کہ ہاؤ آر دی ادر مسلم کنٹریز امپلیمنٹنگ اٹ۔ اوکے، تو یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں یہ ایک طرح سے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو دیت کا قانون ہے وہ ایک پیرالل لا ہے ٹو سول قانون، ایک پیرالل لا ہے؟ سول کا تو لینا دینا اس سے نہیں نا جی، دیت کا جو آپ کا قانون ہے وہ صرف کرمنل لا کے اندر اپلائی ہوتا ہے، وہ سول لائبلٹیز میں تو اپلائی نہیں ہوتا۔ تو کرمنل لا کے بھی اندر کیا یہ ہم اس کو ایک پیرالل نظام کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، یا ڈو دے جیل ان ویری ویل؟ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے ہمارا پورا پاکستان پینل کوڈ جو ہے اس کو ہم نے پاکستان پینل کوڈ لگا دیا، وہ ایکچولی سی پی سی ہے، کلونیل پینل کوڈ ہے، وہ گورے کا بنایا ہوا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہم نے پھر ترامیم کر کے ان سزاؤں کے نام جو ہے وہ اسلامی رکھ دیے، عربک رکھ دیے، تاکہ لوگوں کو لگے کہ بڑا یہ اسلامی قانون ہے۔ اوریجنلی اسٹرکچر سارا سسٹم نظام ان کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کی آدھے سے زیادہ جو چیزیں ہم لے کے آئے ہیں اکیوز کو رائٹس دینے کے، وہ بہت ساری ہم نے کلونیل ایرا سے لی ہیں، کچھ ہی شاید ہم نے اسلام سے لی ہوں۔ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ قتل کا کیس 4-5 سال چلے گا؟ آپ صحافی ہیں، آپ ہی کے صحافی برادری سے مرید عباس ہیں، یہیں سے 3-4 کلومیٹر دور ان کا قتل ہوا تھا 2019 میں، آج تک ان کے قتل کا فیصلہ نہیں ہوا۔ میں 6 سال سے اس کیس میں وکیل ہوں، اب جا کے وہ کنکلوژن پہ آ رہا ہے۔ بٹ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ایک قتل، جیسے قتل کا مجرم پکڑا جائے، سیم ڈے پکڑا جائے، قتل کا ویپن پکڑا جائے، ویپن کی گولیاں میچ کر جائیں، سی سی ٹی وی فوٹیج ہو، آئی وٹنسز ہوں، اس کے اندر آپ کو جو ہے 6 سال چاہیے کم سے کم، جسٹس ڈیلیڈ۔ تو یہ ایک پیرلل سسٹم ہے۔ میں نے کہا نا کہ قانون اپنی جگہ ہے، اس کا اطلاق جو ہے جو کہیں لکھا نہیں ہے مگر عمل میں ہے۔ ہم جو چیز کورٹس ٹیکنیکلی وہی کام کر سکتی ہیں نا جو لکھا ہو لا کے اندر، مگر جس طریقے سے کورٹس فنکشن کر رہی ہیں، جس طریقے سے 14 دن کے اندر آنی ہے انویسٹیگیشن، 14 دن میں کبھی بھی نہیں آتی، 6 مہینے 8 مہینے سال لگ جاتے ہیں، چلان نہیں آ رہے۔ اے ٹی سی کے ٹرائل 7 دن میں ختم ہونے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ چائلڈ میرج کے ٹرائل 90 دن میں ختم ہونے، کبھی نہیں ہوتے۔ ریپ کے ٹرائل 4 مہینے میں ختم ہونے ہیں، کبھی نہیں ہوتے۔ جوینائل کے ٹرائل جو ہیں وہ 1 سال سے زیادہ نہیں چلنے چاہیے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ نظام کون سا قانون چلا رہا ہے؟ یہ ہیں وہ پیرلل سسٹمز، یہ پیرلل سسٹم ہے، ویری ویل سیڈ، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہا۔ ججز کو جو ہے بیچ کیس کے تحت سزا سے پہلے واٹس ایپ کے ذریعے ٹرانسفر نہ کر دیا جائے، یہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے؟ مگر ٹھیک ہے، نہیں مگر یہ دیکھ کے مدعی کیا سوچے گا؟ صحیح ہے، چلان کے اوپر کوگنیزنس نہ لیا جائے۔ ناظم جھوکیو کی بیوی 4 فروری 8 فروری کا فیصلہ ہے، پروسیڈنگز نوٹ کی میجسٹریٹ صاحب نے، ایک پورا پیراگراف لکھا ہے کہ the wife of Nazim Jhokio, deceased widow, appears and says that I am under too much pressure and the prosecution is trying to delay the acceptance of the challan. So I request that the challan be accepted because if they delay the matter further, I may not be able to put up this fight. یہ فروری کے اندر لکھ رہا ہے عدالت، ٹھیک ہے، اور 1.5 مہینے بعد آپ کمپرومائز وہی عدالت ایکسیپٹ کر رہی ہے۔ تو میں حیران تھا کہ اتنی بھی ہمت انہوں نے کر دی لکھنے کی، بٹ لکھنے سے بھی فرق کیا پڑا؟ تو یہ جس طریقے سے آپ عدالت کنڈکٹ کرتے ہیں، یہ ایک پیرل سسٹم بن گیا ہے۔ اگر غریب کو اس کی کتنی بھی ضرورتیں ہوں، کتنی بھی ونٹربلٹی ہو، اسے پتہ ہے نا کہ میرے ساتھ پہلا ظلم یہ ہوا ہے کہ میرے جوان بیٹے کو مار دیا ہے، مگر یہ نظام مجھے 4 مہینے سے زیادہ رسوا نہیں کرے گا۔ 14 دن میں انویسٹیگیشن ختم ہوگی اور 3 مہینے میں ٹرائل ختم ہوگا، اور پرائیورٹی پہ چلیں گے، اور فضول میں تاریخیں لمبی لمبی نہیں دی جائیں گی، اور جو میرے وٹنسز ہیں ان کو انٹیمیڈیٹ نہیں کیا جائے گا، ان کو ہراس نہیں کیا جائے گا، اور مجھے سرکار جو سرکاری وکیل دے گی جو کہ پرائیویٹ وکیل کرنا میرے افورڈ نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی کرمنل کیس جو ہے وہ دا اسٹیٹ ورسز دا اکیوز ہوتا ہے، استغاثہ ریاست نے دینا ہے، وہ قابل ہے۔ اگر اسے یہ سہولتیں مل جائیں، اس وقت آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ گڈنس آف دا ہارٹ کی وجہ سے کر رہا ہے۔ دیکھیں، خلفائے راشدین کی عدالت میں کھڑے ہو کے کوئی یہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا نا کہ یار یہ خلیفہ کو کسی نے پیسے یا رشوت دے دی ہیں اور ہو سکتا ہے یہ بری کر دے میرے ملزم کو، تو بہتر ہے میں دیت ہی لے کے گھر چلا جاؤں۔ ایسا تو نہیں، جہاں آپ نے یہ شک ڈال دیا، آپ نے دیت کی پوری وزڈم برباد کر دی۔ جہاں آپ نے یہ شک ڈال دیا کہ منصف انصاف نہیں کر سکتا، پولیس فیئر انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی، گواہ ڈر یا خوف میں بک جائیں گے، وہاں دیت کا قانون اپلائی ہو ہی نہیں سکتا۔
بالکل. اسی نوٹ پہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایٹ لیسٹ بطور صحافی جو کمیونٹی ہے ان کو یہ انسسٹ کرنا چاہیے سول سوسائٹی کو کہ ہورریفک کیسز کے اندر یہ ڈیمانڈ کی جائے کہ 311 لگائی جائے. جب تک آپ نظام اس قابل نہیں بناتے کہ تمام تر لواحقین کو یقین ہے کہ وہ جس عدالت میں کھڑے ہیں وہاں 100% انصاف ہوگا، مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا چاہتے ہیں. لوگ اللہ کی رضا کے لیے معاف نہیں کرنا چاہتے، لوگ ایک دوسرے کے ڈر اور خوف اور رسوائی اور ذلت کی وجہ سے معاف کرنا چاہتے ہیں. آن دس نوٹ بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. بہت اچھی گفتگو رہی. پھر آپ کو کسی وقت دوبارہ زحمت دیں گے. شکریہ.